ہوتا یہ تو ایک شخص پہنچا کہنے لگا حضور آج شام کی افطار کی دعوت. دیکھو لاڈ کے جملے سنگھائی والے جملے نوٹ کریں. کیا کہا حضور آج شام کی افطار کی دعوت. کہا کہ بیٹا جاؤ آ جائیں. پیروں کے پیر ہیں, بڑے پیر ہیں, بولے جاؤ بیٹا آ جائیں گے. اچھا نوٹ کریں جملہ سنگھائی والوں. ایک نکلا کہ دوسرا آ کے السلام علیکم حضور. اسی دن بولے حضور آج شام کی افطار کی دعوت. کبھی کبھی اماموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ایک دن میں 4 دعوت ہو جا رہا ہے. ہاں ہمارے ساتھ خود ہوا. ہاں اب دل کسی کا نہیں توڑے, دل نہیں توڑنا ہے. خواجہ غریب نواز جو اجمیر والے خواجہ ہیں, ان کے پاس ایک شخص آیا اور انگور لایا. آپ روزے کی حالت میں تھے. کائے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں. ادھر دیکھیں آپ. کہا حضور بہت دور سے آئے ہو, نفلی روزہ تھا, حضور کھا لیجئے. مرید بیٹھے ہیں سارے. آپ نے ایسے انگور کو اٹھایا, قاری سہیل کھا لیا. کھانے کے بعد وہ بندہ چلا گیا جو تحفہ لایا تھا. کہنے لگے سارے مرید حضور آپ تو روزے کی حالت میں تھے. اب جملہ نوٹ کریں, ہمارے بزرگ ان کی زندگی سے ہمیں ملتا کیا؟ سرکار خواجہ غریب نواز نے کہا بیٹا روزہ کی قضا ہو جائے گی, روزے کی قضا ہو جائے گی. میں تمہارا روزہ پلٹا کے رکھ لوں گا, قضا ہو جائے گی. اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسے آتا؟ توجہ ہے, دل نہیں توڑنا کسی کا, یہ دل نہیں توڑنا ہے. اس دل کو اگر توڑ دیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے اللہ معاف کر سکتا ہے. اگر وہ فضل پہ آ جائے, کرم پہ آ جائے, رحم پہ آ جائے وہ معاف کر دے گا. مگر یاد رکھنا کسی کا دل توڑ دیا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کہتا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, اسی کو راضی کر لے میں بھی راضی ہو جاؤں. تو کسی کا دل نہیں توڑنا ہے. مگر ہماری حالت کیا ہے؟ دلوں کو توڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, نہ جانے کیا کہ ایک دوسرے کی چغل خوری کر رہے ہیں, چوراہوں پہ بیٹھے ہیں تو دوسرے کی بدنامی کر رہے ہیں. نہ کسی کے عیب چھپاؤ. سمجھو ہے, عیب چھپانے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. سنگھائی والوں اگر تم کسی کے عیب چھپاؤ گے کل کو اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا کے جنت عطا کر دے. کتنے گناہ ہیں جو رات میں اندھیری کالی راتوں میں تم کرتے ہو, ایسی جگہوں پہ جا کے کرتے ہو جہاں کوئی نہیں دیکھتا. مگر یاد رکھنا دنیا والے نہ دیکھیں, اللہ دیکھتا ہے. جب تم کسی کے عیبوں کو چھپاؤ گے, تم کسی کی غلط باتوں کو چھپاؤ گے دنیا میں, اللہ کل قیامت تمہارے رازوں کو چھپائے گا, فضل فرمائے گا, جنت عطا کر دے گا. اگر نہ کسی کے عیب کو بتانے میں نہ چوراہے پہ بڑا مزہ آ گیا, دل کو قرار مل گیا, اس کے دل کو سکون مل گیا, دوسرے کے عیبوں کو چوراہے پہ بیان کر دیا. اللہ نہ کرے اگر تجھ سے کوئی خامی ہو گئی تیرے کو بیان کرے تو کیا گزرے گی تیرے دل پہ؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا ہو. حضرت بہت لوگ ایسے ہیں جو کوئی گناہ بڑا کر لیتے ہیں, منظر عام پہ آ جاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس سجدے میں جا کے اتنا روتے ہیں, اللہ کو وہ عادت پسند آ گئی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور تو اس کی بدنامی کرنے لگا. ایمانداری سے بتا, اللہ تو راضی ہو گیا, فیصلہ کرنے والا تو ہے کہ اللہ ہے؟ بولو. ارے انصاف کے ترازو میں تولنے والا تو اللہ ہے. کل قیامت میں سزا اور جزا تو وہ دے گا. پتہ چلا بیٹے تو اور پھنس گیا, بدنامی کر برائی, یہ برائی اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. اب بات چلی بغداد کی. دوسرا ہے آ کے کہنے لگا حضور آج شام کی افطار کی دعوت. جاؤ بیٹا آ جاؤ. کتنے ہو گئے؟ 2. اے بیٹا ادھر کیا ہے؟ ادھر ہم ہیں. ادھر تو خالی کیمرہ ہو, صبح کو دیکھنے کا. اچھا بعض کی سوچ بھی بڑی الگ ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ 40 منٹ ہو گئے سوئے نہیں دے رہے, 40 منٹ ہو گئے غور کے تو نہیں دیکھ رہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولوی کی تقریر تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو بعض بندہ گھور کے دیکھتا بھیا پٹیل جی, تو وہ سوچتے ہیں یار ہٹے گا. ایسا تو نہیں ہے بھیا, چاہتے ہیں سب لوگ, سب ہوش میں ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا کون نہیں سننا چاہتا. اچھا سب ہوش میں. اچھا ہوش ہم کے ہیں الٹا. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوان بیدار ہے. تمہارے لیے مسیحائی والوں کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوان بیدار ہے. اب ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار. اب دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا. توجہ ہے,
کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک 70 آ گئے، سب کی ایک ہی فرمائش۔ اچھا بیٹھے بھی دونوں ایک طرف ہی ہیں، دونوں سہیل ہیں۔ 70 آ گئے اور سب کی فرمائش حضور آج شام کی، حضور آج شام کی، حضور آج شام کی۔ سرکار غوث اعظم مسکراتے کہتے ہاں جاؤ بیٹا آ جائیں گے، جاؤ بیٹا آ جائیں گے، جاؤ بیٹا۔ اچھا شام ہو گئی، افطار ہو گئی، رات گزر گئی۔ رات گزرنے کے بعد فجر کی جب نماز ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم کی ابتدا میں سارے مرید آپ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کر کے جیسے ہی باہر نکلے بھائی تو ایک سے ایک کی ملاقات ہوئی، کہنے لگے یار آج تو میری قسمت بیدار ہو گئی۔ بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے شام کی افطار کی دعوت حضور غوث اعظم نے میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ فرمائی ہے۔ اچھا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ پٹیل جی آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جب کوئی بڑا مہمان گھر میں آ جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بھی ہمارے گھر میں ہم ناز سے کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کوئی منتری آ جائے، کوئی سی ایم آ جائے، کوئی پی ایم آ جائے، کوئی اور وزیر آ جائے تو ہم چوراہوں پہ فوٹو لگا کے بولے دیکھو جی منتری صاحب آئے تھے میرے گھر میں، ڈی ایم صاحب آئے تھے، ایس پی صاحب آئے تھے، فخر کے ساتھ کہتے ہیں نا۔ کوئی پیر صاحب بڑے آ جائیں، یار اعلیٰ حضرت کے پوتے آئے تھے، بلگرام شریف سے آئے تھے، مہرارا شریف سے آئے تھے، فلاں جگہ سے، ہم سب کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تو آپ وہ بغداد کی مسجد سے جیسے نکلے ایسے پکڑا، کہنے لگے یار آج تو میرے گھر سرکار غوث اعظم نے افطار فرمائی۔ بولے اچھا، تو دوسرا جس سے کہہ رہے تھے نا یہ، تو وہ کیا کہتا؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم گڑبڑ کرنے لگے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم گڑبڑ کر رہے ہو۔ بولے کیوں؟ بولے سرکار غوث اعظم نے تو شام میرے دسترخوان پہ میرے ساتھ افطار فرمائی۔ توجہ ہے؟ ادھر دیکھیں آپ، بڑا سکون سا ملے گا آپ کو۔ دوسرا بھی یہی بولا، کوئی اللہ خوش رکھے، محبتیں ہیں آپ، وہ اپنا نذرانہ عقیدت دیکھے گئے، سنیں محبت کے ساتھ۔ دوسرا کیا بولا؟ بولے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم گڑبڑ کرنے لگے ہو، آج شام میرے گھر پہ سرکار غوث اعظم نے میرے دسترخوان پہ افطار فرمائی ہے۔ اچھا کمیٹی والوں دیکھیں، دونوں میں بات ہوئی، تو دونوں میں جب ہوئی تو تیسرا اور آ گیا۔ تیسرا آ کے بولا کیا معاملہ ہے؟ بولے جی یہ کہتا ہے میرے گھر پہ افطار، یہ کہتا ہے میرے گھر پہ افطار۔ ادھر دیکھیں گے آپ، تو تیسرا کہنے لگا مجھے ایسے لگ رہا جیسے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، سرکار غوث اعظم نے تو شام میرے گھر پہ میرے ساتھ افطار فرمائی۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ اب 3 مہینے میں بعد بڑے چوتھا بھی آ گیا۔ چوتھا والا بھی کیا معاملہ؟ بولے یہ کہتا میرے گھر پہ تھے بڑے پیر، یہ کہتا میرے گھر پہ تھے، یہ کہتا میرے پر۔ چوتھا کہنے لگا نہیں ہم گڑبڑ کرنے لگے، شام کو حضرت میرے گھر پہ تھے، شام کو حضرت میرے گھر پہ تھے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پانچواں بھی آ گیا، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10۔ 10 کے 10 بولے میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے۔ گنتی شروع ہو گئی، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ 20 کے بعد موٹی موٹی گنتی 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، 70 ہو گئے۔ 70 تو یہ ہو گئے کہ جن کے گھر پہ بغداد کا راجہ پہنچا۔ اور سننے والے بھی آ گئے، سارے بولے میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ایسے بات نہیں بنے گی، چلو حضرت کی بارگاہ میں چل رہے ہیں، چلو حضرت کی بارگاہ میں چل رہے ہیں۔ اب مدرسے میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، آپ لوگ مسکراتے ہیں تو ہمارے لیے پیٹرول کا کام ہو جاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اللہ خوش رکھے۔ دیکھو مسکراتے رہیں گے تو سراج تقریر ہوتی رہے گی، اللہ سلامت رکھے۔ سنیں محبت کے ساتھ، 70 کے 70 اور باقی ان کے سپورٹر سننے والے سارے کے ساروں کا رخ بغداد کے مدرسے کی طرف۔ تو سرکار غوث اعظم حجرہ ولایت میں یہ 70 کے 70 پہنچے، اور بھی پہنچے۔ تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے مل گئے، مدرسے کے طالب علم مل گئے، کہنے لگے کیسا آنا ہوا، اتنے سارے اکٹھا ہو کے آئے ہو؟ تو بچے بولے کیا معاملہ ہے؟ تو 70 کے 70 بولے یہ کہتے ہیں حضرت میرے گھر پہ افطار فرمائی، یہ کہتا میرے گھر پہ، یہ کہتا میرے گھر پہ، یہ کہتا میرے گھر پہ۔ توجہ بڑے گولڈن جملے، 70 کے 70۔ تو مدرسے کے بچے بولے کیا معاملہ؟ 70 کے 70 بولے ہاں میری یہی دلیل ہے، میرے گھر پہ تھے، میری بھی یہی دلیل ہے، میرے گھر پہ تھے، میری یہی دلیل ہے، میرے گھر پہ تھے۔ اکرام بھائی، تم مدرسے میں پڑھنے والے بچے بولے کہ تم 70 کے 70 جھوٹے ہو، شام کو سرکار غوث اعظم مدرسے سے باہر کہیں گئے ہی نہیں، ہمارے ساتھ افطار فرمائی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 70 کے 70 گڑبڑ کرنے لگے ہو، روز تو جاتے تھے مگر شام کہیں نہیں، کہیں مدرسے میں تھے، ہمارے ساتھ افطار فرمائی۔ اور زیادہ کنفیوژن بڑھ گیا۔
سارے کے سارے بیٹھے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ سرکار غوث اعظم باہر تشریف لاتے دیکھ کے مسکرائے، کہا حضور فیصلہ کر دیجیے، آپ تو میرے گھر پہ تھے، میرے ساتھ افطار فرمائی، آپ میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے، میرے گھر پہ تھے۔ اب جملہ نوٹ کر لیں، غوث اعظم نے فرمایا، بڑے پیر نے فرمایا، او میرے مریدوں، او میرے غلاموں، تم تو 70 ہو، اگر 70,000 بھی ہوتے تو ایک وقت میں سب کے یہاں افطار کر لیتا۔ 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کرے تو حیرت کیا، رب نے بنایا ہی ایسا ہے، بولے رب نے بنایا ہی ایسا ہے، رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا۔ گزرے کی بات چلی ہے تو ایک بات اور سن لو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے مبارک میں ایک چور گھس گیا، توجہ ہے، گھر میں گھسا۔ اب آپ کو اچھا سرکار غوث اعظم کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے کہ سرکار غوث اعظم لباس بہت قیمتی پہنتے تھے، بہت مہنگا لباس پہنتے تھے، بہت قیمتی لباس پہنتے تھے۔ وجہ آپ کو معلوم؟ اس لیے کہ غربت کا دور تھا، اتنی فراوانی کا دور نہیں تھا جو آج ہے، تو سرکار غوث اعظم بڑا لباس، خوبصورت مہنگا لباس اس لیے پہنتے تھے کہ اس لباس کو اتار کے غریبوں کو دے دیا کرتے تھے، تاکہ اس نسبت سے غریبوں کو بھی مہنگا لباس پہننے کو مل جائے۔ اب غور کریں آپ، تو اندر گھسا سرکار غوث اعظم کے جو آپ کا پیرہن تھا، جبہ یا کچھ بھی آپ سمجھیے، قمیض یا کوئی بھی چیز جو آپ پسند فرماتے ہوں گے، تو سرکار غوث اعظم کا جب اس جبے پہ نظر پڑی یا قیمتی لباس پہ نظر پڑی تو نیت بگڑ گئی۔ سرکار غوث اعظم نے اتار کے کنٹی پہ رکھا، یہ اندر سے گھس گیا۔ اچھا اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسے دیکھ رہے ہیں، اشارے کو سمجھ لیا کرو، ایسے دیکھ رہے ہو، اندر گھس گیا۔ اندر پہنچا، سرکار غوث اعظم اپنی عبادت کی طرف چلے گئے۔ اب یہ جیسے اٹھاتا تو اندھا ہو جاتا، توجہ، ہاں ہاتھ بڑھاتا تو اندھا ہو جاتا، پھر ہاتھ کھینچتا تو پھر آنکھیں روشن، پھر ہاتھ بڑھاتا تو پھر اندھا، پھر ہاتھ کھینچتا تو پھر آنکھیں روشن۔ اب یہ پھنس گیا، دروازہ اندر سے بند ہے۔ اتنے کسی نے دستک دی، کوئی آنے والا آیا، اب یہ چومی اندر بیٹھے، بولے یار پھنس گئے، اندر سے پھر کوئی نہ کوئی آ گیا۔ سرکار غوث اعظم کو آواز لگائی، حضرت تشریف لائے، بیٹھا کون ہے؟ چور تو چور ہوتا، اب کون سسل کے بیٹھا ہے، ایک دیہاتی جملہ ہے، سسل کے بیٹھا ہے یعنی چھپ کے، ہاں ادھر بیٹھا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے آنے کے بعد وہ آنے والا سائل کہتا، سرکار فلاں علاقے کا قطب یا ابدال انتقال کر گیا، حضور میں ابدال لینے کے لیے آیا ہوں۔ ارے بول دو سبحان اللہ، ابدال لینے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کی نگاہیں ولایت اٹھ گئی، نگاہیں ولایت اٹھی، چور پہ پڑ گئی، تقدیر بدل گئی، بول دے، چور پہ نظر پڑی، تقدیر بدل گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا سامنے کونے میں ابدال بیٹھا، لے جاؤ، سامنے کونے میں ابدال بیٹھا، لے جاؤ۔ چور نے سوچا معاملہ بڑا خراب ہو گیا، ابھی تک تو چور تھے، ابدال ہی بن گئے۔ اب وہ آئے اور چلو ابدال صاحب، بولے جی ابدال صاحب نہیں ہے، چور صاحب ہے۔ آنے والا سائل بھی بڑا مضبوط تھا، کہتا اب تک چور تھے، بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، اب تک چور تھے مگر ولیوں کے سردار کی نظر پڑ گئی ہے، تقدیر بدل گئی، غوث اعظم نے اب تمہیں ابدال بنا دیا۔ چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، پڑھیے میرے ساتھ، کہ چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، شان بندوں کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم، شان
شان بندوں کی پڑھ لے یار شان بندوں کی بڑھا دیتے ہیں بہت شان الگ ہے ہاں یہ پیروں کا پیر ہے جب بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرمایا تھا نا سراج قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ بھائی خالی دنیا والوں نے نہیں کیا بات ہے دنیا تو بہت بڑی تھی نا بغداد میں اعلان ہے جی منبر پہ بیٹھ کے اعلان ہے جی انڈیا میں جتنے اللہ کے ولی تھے کر دیں بغداد کو چھوڑیے اور دنیا کے جتنے ملک ہیں جہاں جہاں آرام فرما رہے تھے سب نے گردنیں جھکا دی اور سنیں گے جو سرکار غوث اعظم سے پہلے انتقال کر گئے تھے قبروں میں اپنی گردنیں جھکا دی اور بڑا جملہ جو آنے والے قیامت تک دنیا میں آنے تھے عالم ارواح میں تھے یعنی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے انہوں نے عالم ارواح میں اپنی گردنوں کو جھکا دی یہ شان ہے غوث اعظم کی